السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. میں فروم خورشید ہوں. ہم ایک ایسے معاشرے اور ایک ایسے کلچر میں رہتے ہیں, ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پہ نا پیسے والے کو دیکھ کے امپریس ہوا جاتا ہے. اراؤنڈ ساری دنیا میں ہی ہے, اراؤنڈ ساری دنیا میں ہی ہے. جس کے پاس بڑی گاڑی اسے دیکھ کے بندہ امپریس ہو جاتا ہے, جس کے پاس بڑا گھر ہے اسے دیکھ کے بندہ امپریس ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا. ہاں, یہ میرا ماننا ہے. میں اس پہ بڑا یقین رکھتا ہوں کہ جو مومن ہے نا وہ کبھی ان چیزوں سے امپریس نہیں ہوتا. اس کو یہ چیزیں متاثر کرتی ہی نہیں ہیں, کیونکہ اس کے سامنے ان چیزوں کی ویلیو ہی کوئی نہیں ہوتی. اس کے سامنے بڑی گاڑی, بڑا گھر, بڑا بنگلہ, بڑا عہدہ, بڑی سیٹ, کروڑوں کا بینک بیلنس, یہ پیر کی خاک سے بھی کم ہوتے ہیں, شاید پیر کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوتے. ہاں وہ امپریس ہوتا ہے, مومن امپریس ہوتا ہے, اور کہہ لیں جیلسی کا شکار بھی ہوتا ہے اس بندے سے جس سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ مجھ سے بھی زیادہ نیک اور مجھ سے بھی زیادہ مومن ہے, یہ مجھ سے زیادہ ایماندار ہے, یہ مجھ سے زیادہ سچ بولنے والا ہے, اس کے اخلاق مجھ سے زیادہ اچھے ہیں. وہ صرف ان چیزوں سے امپریس ہوتا ہے مومن. مومن کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے پاس مہران ہے, فیکس ہے, یا مرسڈیز اور بی ایم ڈبلیو ہے, آپ کے پاس پراڈو ہے یا لینڈ کروزر ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا مومن کو. مومن کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کا گھر 3 مرلے میں ہے یا 10 کنال میں ہے, وہ کبھی امپریس نہیں ہوتا. وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مومن رکھ, اور میں مومن رہنا چاہتا ہوں, کیونکہ مجھے ان چیزوں میں انٹرسٹ کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہی مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا پیسہ, ایسا اسٹیٹس, ایسی عہدہ نہیں چاہیے جو مجھے انسان سے جانور بنا دے, جو مجھے فرعون بنا دے. تو یاد رکھیں, میں نے بڑے لوگ ایسے دیکھے ہیں. میں بیسیکلی اپنی سوسائٹی انہی لوگوں میں رکھتا ہوں. آپ اپنی جیسی آپ کی سوسائٹی ہوگی ویسے ہی بنیں گے. میں اپنی سوسائٹی انہی لوگ میں رکھتا ہوں جو ایمان والے ہوتے ہیں, جو ایماندار ہوتے ہیں, جو سچ بولنے والے ہوتے ہیں, جو ان چیزوں سے امپریس نہیں ہوتے, تاکہ میں بھی ویسا ہی رہوں. ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے, ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے. ابھی چند دن پہلے ایسے میں جا رہا تھا تو میرا بھتیجا بولا کہ تایا ابو اس کے پاس پراڈو ہے. میں نے کہا اچھا. کہتا ہاں. میں نے کہا پھر کیا کروں میں, بتاؤ. فیصلہ قیامت کے دن ہوگا. اگر وہ مجھ سے آگے نکل گیا تو پھر مجھے دکھ ہوگا, لیکن اگر میں اس سے آگے نکل گیا ہوں تو میں جس میں ہوں بہت خوش ہوں. صحیح ہے نا. میں بیٹا روز قیامت پراڈو پہ فیصلہ نہیں ہونا, بنگلوں پہ فیصلہ نہیں ہونا, آپ کا بینک بیلنس کتنا ہے اس پہ فیصلہ نہیں ہونا, آپ کے پاس عہدہ کتنا بڑا ہے, کتنی اونچی سیٹ پہ آپ بیٹھے, اس پہ فیصلہ نہیں ہونا. فیصلہ آپ کے اعمال پہ ہونا ہے. اور اگر آپ مومن ہو میرے بچے, یاد رکھنا, تو آپ کو ان چیزوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا, عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں, صحت و تندرستی کا مالک اللہ ہے, سکھ اور خوشی کا مالک اللہ ہے. کتنے ہی کروڑ پتی ارب پتی ہیں جو ذلیل ہو رہے ہیں, کتنے ہی کروڑ پتی ارب پتی ہیں جو بیمار ہیں, ان کا علاج نہیں ہو رہا, علاج ہے ہی نہیں. کتنے ہی ارب پتی ہیں جو رات کو نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں, نیند نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں مومنوں میں رکھے. کوشش کریں اپنی سوسائٹیاں تبدیل کریں, ان لوگوں میں بیٹھا کریں جو مومن ہیں, جنہیں ان چیزوں سے محبت کریں, جو ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے. اور الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میں واقعی ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا. میں متاثر ہوتا ہوں جسے میں دیکھتا ہوں یار یہ مجھ سے زیادہ ایماندار اور سچ بولنے والا, یہ مجھ سے زیادہ متقی انسان. آج داڑیاں تو ہیں, ماتھے پہ محراب بھی ہے, تہجد بھی ہے, روزہ بھی ہے, حج بھی ہے, صدقہ خیرات بھی ہے, لیکن پیسے سے ایسی محبت, عہدے سے ایسی محبت ہے کہ انسانیت کی دھجیاں اڑا رکھی ہیں. اللہ ہماری حفاظت کرے, ہمیں ایمان کی توفیق دے, ایمان نصیب فرمائے. دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.